بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، کانوں کا جو بہرا پن ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے زیادہ کانوں کا مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو گیس ہوتی ہے۔ جب آپ لوگوں کو ایک بات نا بڑے کلیئر کر کے سمجھ لو، جب گیس ہوگی نا تو اس کا مطلب ہے کھانے نے اب طاقت نہیں دینی، اب گیس دینی ہے، یا جب تذابیت ہوگی یا جب قبض ہوگی، اور انہی کو ام الامراض کہا جاتا ہے۔ اچھا، جب کھانا ہضم ہی نہیں ہوا، کھانا بن گیا گیس، قبض، تذابیت، تو طاقت آئے گی؟ جب طاقت نہیں آئے گی تو میرے محترم بھائیوں پھر بیماریاں شروع ہو جائیں گی۔ اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیٹ خراب نہ ہو۔ آپ کا پیٹ کبھی، آسان حل بتا دیتا ہوں بنا دوائی کے، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو، اور ایک لقمے کو اتنا چباؤ اتنا چباؤ اتنا چباؤ اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں۔ کتنے دانت ہیں؟ 32 دانت ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، دانت 4 طرح کے ہیں۔ 8 دانت ہیں ایک نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا۔ 8 دانت ہیں 2 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا۔ 8 دانت ہیں 3 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا۔ اور 8 دانت ہیں 4 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا۔ کھانا پہلے کٹتا ہے، پھر پھٹتا ہے، پھر چرتا ہے، پھر پیستا ہے، پھر وہ گودا بنتا ہے، پھر وہ پیسٹ بنتا ہے، پھر وہ رس بنتا ہے۔ اس کھانے میں سے جو رس نکلتا ہے نا، وہ آپ کے خون میں جا کے طاقت دیتا ہے۔ اچھا بتاؤ، جو کھانا چباتا ہی نہیں ہے، جو کھانا، اور آج جتنے بابے ہیں جن کے جوڑوں کا مسئلہ ہے، جن کے کمر کا درد ہے، جن کا پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے، بھائیوں ان کے اندر تیزی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے، نوالا ڈالا، 2-4 دفعہ چبایا، پانی گڑپ کر کے کھانا اندر۔ میرے بھائیوں، تیزی کا کام کس کا ہے؟ تیزی کا کام کس کا ہے؟ ایک لقمے کو 32 بار چباؤ۔ واللہ یہ کان کا بہرا پن، جب بیچارے کان کو انرجی ملے گی نہیں تو وہ بہرا ہی ہوگا۔ جب کھانا پراپر ہضم ہوگا تو آپ کے پورے جسم کو انرجی ملے گی تو یہ بھی ٹھیک ہوگا۔ اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، لمبا سجدہ کرو۔ کیا کرو؟ جب آپ لمبا سجدہ کرو گے، سارا جسم کا خون کہاں آئے گا؟ سر میں بھی آئے گا تو کانوں میں بھی آئے گا۔ اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، کانوں میں کبھی بھی یہ جو آپ لوگ مارتے ہو، یہ جو سلائیاں مارتے ہو، یہ جو چیزیں مارتے ہو، کبھی مت مارو، کبھی مت مارو، کبھی بے وقوفی مت کرو۔ اور میرے محترم بھائیوں، کان میں اگر کوئی چیز چلی گئی ہے تو آپ کسی ڈاکٹر ENT سرجن کے پاس جا کے اس سے نکلواؤ، خود علاج۔ ابھی آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ بس اینتیلا مارا گا تو باہر آ جائے گی؟ میرے محترم بھائیوں، 99% جو مسائل ہیں وہ بے احتیاطی کی وجہ سے ہیں۔ یہ بہرے پن کے مسائل بے احتیاطی کی وجہ سے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک اور بات بتا دیتا ہوں، جو بندہ بیٹھ کے نہاتا ہے نا، جو بندہ بیٹھ کے نہاتا ہے، اس کے کانوں میں پانی نہیں جاتا۔ اس کے کانوں میں پانی کب جائے گا؟ کب جائے گا؟ جب آپ کھڑے ہو کے نہاؤ گے۔ اور کھڑے ہو کے نہانا شریعت کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ کیا فطرت کے مطابق ہے؟ یہ کانوں کا بہرا پن جب ہم کھڑے ہو کے نہاتے ہیں پانی، اور جب ہم کھڑے ہو کے نہائیں گے تو یقیناً شاور سے نہائیں گے، ایسے ہی نا؟ اچھا، شاور کان سے اونچا ہوتا ہے کہ نیچے ہوتا ہے؟ اور جب آپ کا کان ایسے آئے گا یا ایسے آئے گا تو پانی سیدھا کدھر جائے گا؟ اور جب آپ بیٹھ کے نہائیں گے تو آپ جتنے مرضی کان کر لو، کان کے اندر پانی نہیں جا سکتا، کیونکہ جب بیٹھ کے نہاؤ گے پھر شاور سے نہاؤ گے کہ ڈبے سے نہاؤ گے؟ تو میرے محترم بھائیوں، اصل میں یہ جو بیماریاں ہیں فطرت سے دور ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اور اگر کسی کے کان میں بہرا پن آ جائے تو اس کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ 3 کام کرو۔ سب سے پہلا کام لمبا سجدہ، دوسرا کام اپنی ناف میں تیل ڈالو۔ اپنی ناف میں، اگر کسی کے کان میں سائیں سائیں ہو رہی ہے، اگر کسی کے کان میں ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے پانی ہل رہا ہے، کسی کے کان میں آوازیں آ رہی ہیں، کسی کے کان میں سیٹیاں بج رہی ہیں، میرے محترم بھائیوں، اپنے ناف میں تیل ڈالو۔ اپنی ناف میں ایک دن سرسوں کا تیل ڈالو، ایک دن بادام کا تیل ڈالو، ایک دن ناریل کا۔ کتنا ڈالنا ہے؟ 7 قطرے۔ کتنا؟ 1 قطرہ ڈالو، بسم اللہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، اس کو آہستہ آہستہ لاتے جاؤ۔ پھر 1 قطرہ ڈالو، بسم اللہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، اس کو آہستہ آہستہ لاتے جاؤ۔ پھر 1 قطرہ ڈالو، بسم اللہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، اس کو آہستہ آہستہ لاتے جاؤ۔ اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، سرسوں کا تیل لو، سرسوں کا تیل لو، 1 چائے کا چمچ لے لو۔ 2 تریاں دیسی لہسن کی لو، 2 تریاں دیسی، اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس تیل کے اندر ڈال کے اس کو ہلکی سی آنچ پہ اتنا پکاؤ کہ لہسن اس میں براؤن ہو جائے۔
اس کو چھان لو، یہ 2 قطرے صبح 2 دوپہر 2 شام، یہ کان میں ڈالو، بہترین علاج ہے۔